کبھی سوچا ہے کہ جدید سائنس کی بنیادیں الجبرا سے لے کر آپٹکس تک یہ سب یورپ میں نہیں بلکہ ایک ایسی تہذیب میں رکھی گئیں جو اسپین سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھیں؟ آج ہم اسلامی سنہری دور کی ناقابل یقینی کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں، اس کا شاندار عروج، اس کا پراسرار زوال، اور یہ کہ اس کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں الجبرا نہ ہو، یا جہاں ڈاکٹر یہ نہ سمجھ پاتے ہوں کہ بیماریاں پھیلتی کیسے ہیں۔ قرون وسطیٰ کے ایک لمبے عرصے تک یہ مسلم اسکالرز اور سائنسدان ہی تھے جو ان شعبوں میں دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے۔ انہوں نے علم کا ایک ایسا خزانہ تیار کیا جس نے آخرکار یورپ کو بھی تاریک دور سے نکال کر نشاط ثانیہ میں داخل ہونے میں مدد کی۔ لیکن جدت ترازی کا یہ حیرت انگیز دور ہمیشہ قائم نہیں رہا، اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر مورخین صدیوں سے بحث کر رہے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ یہ سائنسی سپر پاور زوال کا شکار کیوں ہو گئی؟ اس زوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان بلندیوں کو سمجھنا ہوگا جہاں تک پہنچا گیا تھا۔ تو آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 7ویں اور 15ویں صدی کے درمیان، جو بے مثال علمی اور ثقافتی ترقی کا زمانہ تھا۔ تو یہ سب شروع ہوا ایک بہت تیز رفتار پھیلاؤ سے۔ 622 عیسوی میں مدینہ کے ابتدائی دنوں سے لے کر اسلامی دنیا تیزی سے پھیل کر ایک بہت بڑی آپس میں جڑی ہوئی سلطنت بن گئی۔ یہ صرف ایک سیاسی یا فوجی توسیع نہیں تھی، اس نے ایک بہت بڑا آزاد تجارتی اور آزاد خیالات کا زون بنا دیا، جس نے علم کے دھماکے کے لیے سٹیج تیار کر دیا۔ اس علمی عروج کے مرکز میں بغداد کا ایک لیجنڈری ادارہ تھا، بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی، سوچیں یہ ترجمہ، تحقیق اور بحث کا ایک ہلچل سے بھرپور مرکز تھا، جہاں تمام مذاہب اور پس منظر کے اسکالرز کو خوش آمدید کہا جاتا تھا تاکہ وہ علم کو بانٹیں اور اسے آگے بڑھائیں۔ اور اس دور سے جو کامیابیاں نکلیں وہ واقعی حیران کن تھیں۔ ہم الجبرا کی ایجاد کی بات کر رہے ہیں، طب میں بنیادی دریافتوں کی، بصریات میں رہنمائی کرنے والے کام اور گہرے فلسفیانہ مباحثوں کی۔ یہ ایک حقیقی علمی انقلاب تھا جس نے انسانی علم کے تقریباً ہر پہلو کو چھو لیا۔ لیکن یہ سنہری دور ہمیشہ قائم نہیں رہ سکا۔ 11ویں صدی کے آس پاس رفتار کچھ سست پڑنے لگی، اور اس کی وجوہات صرف بیرونی حملے نہیں تھے بلکہ اندرونی دباؤ کا ایک بہت پیچیدہ ملاپ تھا۔ اس زوال کی سب سے بڑی وجہ ایک بڑھتا ہوا اندرونی تصادم تھا، دو طاقتور قوتوں کے درمیان ایک کشمکش، ایک طرف علم کی جستجو اور دوسری طرف مذہبی قدامت پسندی کی بڑھتی ہوئی لہر۔ جہاں شروع کے حکمرانوں نے فکری آزادی کی حمایت کی، وہیں بعد کے کچھ علماء نے فلسفہ اور سائنس کو ایمان کے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس میں سیاست بھی شامل ہو گئی۔ حکمرانوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ ایک پڑھی لکھی آبادی کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا اور وہ شاید حکومت میں زیادہ حصہ مانگے۔ ایک بااختیار عوام کا یہ خوف تعلیم کی حمایت سے دستبرداری کا باعث بنا، اور یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو ہم نے تاریخ میں دوسری سلطنتوں میں بھی دیکھا ہے۔ اس سوچ کی تبدیلی کے نتائج تباہ کن تھے۔ دیکھیں، 11ویں صدی تک سائنس اور فلسفہ پڑھانے والی یونیورسٹیوں سے سرکاری فنڈنگ ختم کر دی گئی۔ بعد میں عظیم رصد گاہوں کو تباہ کر دیا گیا، اور ناقابل یقین بات یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو یورپ میں انقلاب لا رہی تھی، سلطنت عثمانیہ میں صدیوں تک حرام قرار دی گئی۔ تو ہوا یہ کہ اگرچہ عظیم مسلم سلطنتیں صدیوں تک سیاسی طور پر طاقتور رہیں، لیکن وہ تکنیکی طور پر پیچھے رہنا شروع ہو گئیں۔ اور تاریخ کا ایک بڑا ستم یہ ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی تک وہی علاقے جو کبھی سائنسی تعلیم کے مراکز تھے، یورپی طاقتوں کی نوبادیاتی حکمرانی کے تحت آ گئے۔ تکنیکی طور پر برتر یورپی طاقتوں کے ساتھ اس تصادم نے مسلم دنیا میں ایک گہرے شناختی بحران کو جنم دیا۔ یہاں سے دو بڑے راستے نکلے۔ ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں مغربی ماڈلز اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ دوسرے گروہ نے اس کی مخالفت کی اور تمام غیر ملکی اصلاحات کو مسترد کرتے ہوئے اسلام کی خالص شکل کی طرف واپسی پر زور دیا۔ یہ بنیادی بحث آج بھی مسلم دنیا کی تشکیل کر رہی ہے۔ ماضی سے حتمی علامتی جدائی پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوئی۔ ایک زمانے کی طاقتور سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور 1924 میں خلافت،
वो इदारा जो 1000 साल से ज़्यादा अरसे से मुसलमानों के सियासी इत्तेहाद की अलामत था, बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया, जिसने मुस्लिम दुनिया के सियासी मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? मुस्लिम अक्सरियती ममालिक अब भी इस पेचीदा मिराज से निमट रहे हैं और 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अब आगे का रास्ता क्या है? अदाद-ओ-शुमार एक तल्ख हकीकत बताते हैं। इस तारीखी ज़वाल का असर आज भी साइंस में सरमायाकारी पर नज़र आता है। औसतन मुस्लिम अक्सरियती ममालिक अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.5% तहकीक और तरक्की पर खर्च करते हैं। इसका मवाजना बहुत से मगरबी ममालिक से करें जो इससे कई गुना ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। ये मुस्तकबिल की सरमायाकारी में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और इस फंडिंग के फ़र्क की एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत है। दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा मुसलमान है, लेकिन वो दुनिया के साइंसदानों का सिर्फ 1% है। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इस सूरत हाल ने एक गहरी फ़लसफ़ियाना बहस को हवा दी है जो इस्लामी फ़िक्र के मरकज़ में है। दुनिया यानी हमारी ये ज़िंदगी और आखिरत के दरमियान तवाज़ुन। एक मुआशरा अपनी रूहानी अक़दार पर कायम रहते हुए साइंसी और मादी तरक्की को कैसे तरजीह दे, ये सवाल जदीद बहस का मरकज़ है। ये ताकतवर कौल इस मिसाली तवाज़ुन को बयान करता है जिसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि सुनहरी दौर में हासिल किया गया था। ये दुनियावी और रूहानी कामों को जोड़ने की दावत है, न कि उन्हें अलग अलग खानों में बांटने की। ख्याल ये है कि इल्म के लिए कोशिश करना और दुनिया को बेहतर बनाना खुद एक रूहानी अमल है। तो आखिर में हम एक बहुत ताकतवर सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या सुनहरी दौर सिर्फ एक दौर की यादें हैं जिस पर फख्र किया जाए, या ये मुस्तकबिल के लिए एक मॉडल हो सकता है? मुस्लिम दुनिया को एक बार फिर दरियाफ्त और जिद्दत का मरकज़ बनने के लिए क्या करना होगा? ये सिर्फ एक तारीखी सवाल नहीं है, ये 21वीं सदी के अहम तरीन सवालात में से एक है।